بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی نئی سیریل امیزنگ ایونٹس آف مسلم ہسٹری، اسلامک ہسٹری کی اس نئی سیریل جو کہ اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز واقعات میں مبنی ہے، اس میں پوشیدہ رازوں سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور دلکش کہانیوں کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ اس میں ہم خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ آج کی پہلی جو ہماری اس سیریل کی ہم نے جو رکھی ہے، جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے لفظ اسلام۔ اسلام کب ایجاد ہوا؟ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز اور قابل ذکر واقعات میں جہاں ہم اسلامی تاریخ کے نمایاں اور بامعنی اور پوشیدہ حیران کن فکر انگیز اسلامی واقعات کو بیان کریں گے جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ آج کی اس قسط میں ہم ایک اہم اور دلچسپ سوال کا جائزہ لیں گے۔ سوال کا لفظ کب، اسلام کا لفظ کب نازل ہوا اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس ایپیسوڈ میں، اس قسط میں ہم اس کو بیان کریں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کا لفظ تاریخ میں بعد میں متعارف ہوا یا یہ کہ مذہب کے پھیلنے کے بعد پیدا ہوا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ رسمی نام تب ہی بن گیا جب مسلمان ایک مضبوط برادری بن گئے تھے۔ تاہم یہ فہم درست نہیں ہے۔ سچائی کہیں زیادہ طاقتور اور براہ راست الہی وحی سے منسلک ہے۔ اسلام کا لفظ عربی جڑ سے آیا ہے جس کے معنی امن، سلامتی، ہتھیار ڈالنے اور تسلیم کرنے جیسے ہیں۔ اپنے حقیقی معنوں میں اسلام کا لفظ کا مطلب ہے اخلاص، ایمان اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ عرضداشت صرف نماز، روزہ، باضابطہ یا صدقہ جیسی عبادتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہے، جس میں ذاتی کردار، سماجی رویے، اخلاقی فیصلے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات شامل ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کا لفظ کسی انسان نے ایجاد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ یہ اسلام کو منفرد بناتا ہے کیونکہ اس کا نام اور اس کا پیغام دونوں براہ راست الہی ہدایت سے آئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اس کی نظر میں دین اسلام ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام صرف ایک لیبل نہیں ہے بلکہ حقیقی اور مکمل زندگی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک اور اہم لمحہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اس نے دین کو کامل کر دیا، مومنوں پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اسلام کو اپنی زندگی کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام کا پیغام اپنی تکمیل کو پہنچ چکا اور آخری وقت تک محفوظ رہے گا۔ تاہم اس موضوع کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں صرف حتمی وحی سے آگے دیکھنا چاہیے۔ اسلام کا تصور، جس کا مطلب ہے ایک خدا کے آگے سر تسلیم کرنا، انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور وہ ایک ہی ضروری پیغام لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی نے اپنے بچوں کو ایک خدا کی عبادت کرنا سکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل اطاعت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی خدائی قانون سے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی خدائی قانون سے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو سچائی اور خلاص کی یاد دلائی. ان سب پر سلامتی ہو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام لازوال ہے. یہ لفظ خود قرآن پاک میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کے معنی اور جوہر ہمیشہ موجود رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ پچھلے پیغامات مخصوص لوگوں اور اوقات تک محدود تھے، جبکہ اسلام جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا عالمگیر اور حتمی ہے. سمجھنے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام محدود معنوں میں صرف ایک مذہب نہیں ہے. یہ زندگی کا ایک مکمل طریقہ ہے. یہ عبادت، خاندانی زندگی، کاروباری معاملات، سماجی انصاف اور ذاتی ترقی سمیت ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. یہ ایمانداری، صبر، عاجزی، مہربانی اور ذمہ داری سکھاتا ہے. یہ ایک شخص اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رابطہ قائم کرتا ہے، جبکہ دوسروں کے ساتھ پرامن رہنے کی تلقین کرتا ہے. تو دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام لازوال ہے. یہ لفظ خود قرآن پاک میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا. اور جب ہم اس سوال پر گہرائی سے غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام ایسی چیز نہیں ہے جو تاریخ کے کسی خاص لمحے ایک نئی ایجاد کے طور پر شروع ہوئی تھی، بلکہ اسی پیغام کا تسلسل اور تکمیل ہے جو تمام انبیاء لائے تھے. یہ ایک پیغام آخری شکل ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کے سچائی کی طرف رہنمائی کی ہے. اس تفہیم سے ہمیں اسلام کی گہری تاریخ ملتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مومنوں کی ایک لمبی زنجیر کا حصہ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ پر گامزن ہے. یہ ہمیں نبیوں اور ان کی جدوجہد، ان کے صبر اور ان کے اٹل ایمان سے جوڑتا ہے. محترم ناظرین، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ علم نہ صرف ہماری سمجھ میں اضافہ کرے گا بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا. اس سے ہمیں اسلام کی پیروی صرف نام پر نہیں بلکہ عملی طور پر خلوص اور عزم کے ساتھ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے. کیونکہ اسلام صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو رہنمائی کی ہے یا نہیں. تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز واقعات ہماری سیریز کی قسط دیکھنے کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، اور اس میں ہم بیان کریں گے. کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا ظہور کب ہوا. تو دوستو، کل تک اسی وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.